بالمنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حور من الأحوال مقترب. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اکرام حضرات، ایک بار پھر کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ اس کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا تو فرمایا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارى فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بس اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا جان، اب وہ کرو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. عزیزان گرامی، یہ مہینہ نہایت ہی عظمت والا مہینہ ہے، جس کا چاند نظر آتے ہی ہر قلب کو اس عظیم الشان قربانی کی یاد آتی ہے جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ مہینہ اصل میں اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر ہے. یہ جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ کون سا امتحان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نہیں لیا، مگر کروڑ کروڑ سلام ہو آپ کی ذات والا صفات پر کہ کسی بھی میدان میں پائے ثبات کو لفزش نہیں دیا. یہاں تک کہ جب اسماعیل علیہ السلام تک کی بلوغت کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی قربانی طلب کر دی. 3 دن مسلسل خواب آتے رہے. تیسری صبح آپ نے حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی لی اور جنت کی طرف نکل پڑے۔ فرماتے مکے سے کچھ ہی دور نکل چکے تھے کہ شیطان نے آپ کو اس قربانی سے روکنا چاہا۔ پہلے حضرت عازرہ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کو علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حضرت اماں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کسی دعوت پر جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا نہیں، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ تو شیطان نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ اگر پروردگار کا یہ حکم ہے تو میں کون ہوتی ہوں اس قربانی کے درمیان میں رکاوٹ بننے والی؟ ایک اسماعیل تو کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو 100 اسماعیل ہوں ایک کو قربان کرتی چلی جاؤں۔ جب شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اگلانا چاہا، قریب جا کر کہنے لگا تجھے میرا والد ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ شیطان کہنے لگا کہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میں یہی کہوں گا کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ فرماتے سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو روک دوں، مگر اللہ کے خلیل کے عزم کے سامنے بے بس ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پہاڑ کے قریب لے جا کر کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کر لو، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس پر ڈاکٹر ایک بات یقین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فرماتے ہیں جب شیطان ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا آپ کیا مدد کر رہے ہیں؟ ایک خواب کو حقیقت سمجھ کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملعون مجھ پر تیرا داؤ نہیں چل پائے گا، میرا خواب شیطانی نہیں ہے، میرا خواب رحمانی ہے، اور نبیوں کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے میں ہر کسی کو نہیں بولوں گا۔ شیطان نے ہر طرف سے مایوس ہو کر سر پیٹ لیا۔ اب کیا ہوگا جب باپ اور بیٹا دونوں رضائے الہی میں راضی ہو گئے؟ باپ نے بیٹے کو زمین پر جبی کے بل لٹا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری چلانے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اے بابا جان میرے کچھ عرض ہے وہ سن لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہو، تو کہنے لگا پہلی بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے تڑپنے سے کہیں خون کا چیٹا آپ کے کپڑوں پہ پڑ جائے۔ پھر کہنے لگے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ میری محبت آپ کو اس قربانی سے روک دے۔ پھر فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ میرے خون آلود جو ہوتا ہے وہ میری والدہ کو پہنچا دے تاکہ وہ اس کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے دیا کریں گی۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چوری رکھ دی۔ تسلیم و رضا کا یہ منظر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر پہنچ کر بند ہو گئے. 2 مرتبہ ایسا ہی ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور اسے ایک پتھر پر مار دیا تو اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری سے کہنے لگے کہ کیوں نہیں کاٹ رہے ہو؟ اس پتھر کو جو اتنا سخت ہے تم نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گردن جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے اسے نہیں کاٹ رہے ہو. تو چھری کہنے لگا الخلیل یامرنی بالقطع اور الجلیل ینہانی. فرمایا خلیل جو ہے مجھے کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں اور جلیل جو ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خبردار اگر اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی بھیگا کیا. یعنی یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہے ہیں. فرماتے ہیں جب خلیل خود جلیل کا حکم سن کر بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو میں کیسے ان کا حکم بھاگ سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں بھی قربانی کرنے پر راضی ہوں, میرا بیٹا بھی قربان ہونے پر راضی ہو گیا ہے, تو تم کیوں بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری اٹھائی. چھری کو اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے. اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا, مینڈا ذبح ہو گیا تو آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. فرمایا ہم نے ندا دیا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا, تحقیق آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. ان كذلك نجزي المحسنين, بے شک ہم نیکوکاروں کو احسان کرنے والوں کو اسی طرح کا جزا دیتے ہیں. پھر فرمایا ان هذا لهو البلاء المبين, بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ ادا کیا. پھر آخر میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے اسے آخر والوں کے لیے چھوڑ دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا, جسے ہم ہر عید کو قربانی کے طور پر یاد کرتے ہیں اور اسی دن کو منایا جاتا ہے. اور قربانی میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے تقویٰ. صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے. تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے ذریعے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی. ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ. فرمایا جو تم قربانی کرتے ہو تو لن ینال اللہ لحومها, نہ ان کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے, ولا دماؤها, نہ ان کا خون مجھ تک پہنچتا ہے, ولکن ینالہ التقویٰ, اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے, اگر پہنچتا ہے تو تمہاری پرہیزگاری مجھ تک پہنچتی ہے. تو قربانی میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے تقویٰ. یعنی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہو, خالص نیت اللہ کے لیے ہو. کہ تقویٰ وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان خلف پڑ جاتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اپنے دور کے بادشاہ تھے. فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا, رات کا وقت تھا, مجھے یوں لگا کہ میرے محل کے چھت پہ کوئی شخص گھوم رہا ہے. فرماتے ہیں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا چھت پہ ایک شخص گھوم رہا ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے
فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو شخص کہنے لگا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے میں نے کہا نادان، اونٹ محلوں کے چھتوں پر نہیں ہوتے، اونٹ تو جنگلوں میں ہوتے ہیں، جاؤ اور اپنے اونٹ کو جنگل میں ڈھونڈو۔ فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اگر اونٹ محلوں کے چھتوں پر نہیں ملتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی جو نرم گرم بستر پر سونے سے نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے ذریعے مجھے کوئی اشارہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم نے سب کچھ چھوڑ دیا، بادشاہ چھوڑ دی اور چابی کسی وزیر کے ہاتھ میں دے کر اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ فرماتے کچھ وقت کے بعد جو وزیر تھا وہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو رستے میں حضرت ابراہیم بن ادم کو دیکھ لیا، کہنے لگا ہے ابراہیم کیا ملا تجھے اس بادشاہ کو چھوڑ کر، اس محل کو، اس نرم گرم بستر کو چھوڑ کر آپ اس مقام پہ آئے ہو کہ آپ کے کپڑے سینے کو کچھ نہیں ہے۔ فرماتے حضرت ابراہیم بن ادم کا صرف ایک کرتا تھا، آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی اور ایک دھاگا تھا۔ فرماتے اس نے کہا آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آپ کے کپڑے سینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ فرماتے حضرت ابراہیم بن ادم کہنے لگے آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ گئے ایک دریا کے کنارے پر، اپنی سوئی دریا میں پھینک دیا اور کہنے لگے مچھلیوں میرا سوئی لے آؤ۔ فرماتے ہیں اسی کشمکش میں 70 مچھلیاں نکلی، ہر ایک مچھلی کے منہ میں سونے کا سوئی تھا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہنے لگے مچھلیوں میں اسی سونے کو تو چھوڑ کر آیا ہوں، میری اپنی سوئی مجھے لا دو۔ فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی مچھلی نکلی، اس نے حضرت ابراہیم بن ادم کو ان کا سوئی دے دیا۔ وہ حضرت ابراہیم بن ادم اس وزیر سے کہنے لگے کہ اب بتاؤ وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ تو وہ وزیر نے اپنے گھوڑے کا لگام اپنے غلام کے ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگے مجھے اس بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر چاہیے تو مجھے اب یہی بادشاہ چاہیے۔ تو یہ تقویٰ کا عالم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تقویٰ کی وجہ سے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا کہ مچھلیاں سونے کی سوئی نکل کر باہر آ گئی۔ اور اگر ان چیزوں میں تقویٰ نہ ہو، ریاکاری ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ مجھے امت پر سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے، سب سے زیادہ خوف جو ہے شرک اصغر کا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری، یعنی کوئی نیکی کرنا اور دل میں یہ ہو کہ لوگ دیکھ کر واہ واہ کہیں جی فلانے نے بڑی اچھی قربانی لی ہے، بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، تو یہ ریا میں آتا ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک اصغر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو قربانی کرنی ہے، جس نیت سے ہم قربانی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جن حضرات نے سنت